जी नाज़रीन, आप महसूस हो रहे हैं इस प्रोग्राम से। और अनमोल वेलफेयर सोसाइटी जो एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है वैसा फ्लाई मरकज़ का, मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अज़ीज़ साहब। तो इनसे भी बात करते हैं। ये भी डोनर हैं और इन्होंने भी वेलफेयर सोसाइटी को ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया ये भी पूछते हैं। और इनका ताल्लुक़ जो है वो यूके से है जी। तो यूके में रह के इन्होंने किस तरह अनमोल वेलफेयर सोसाइटी को सपोर्ट किया, ये मैं यहाँ पर फिर एक बात कहूँगा कि ये वसीम खान और शहजाद साहब हैं। वसीम खान ने 2004 में ये ख्वाब देखा था जो कि वो अपने इंटरव्यू में पहले बता चुके हैं, और आज वो शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। कारवां तो बन गया है और ये भी कारवां का हिस्सा है। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि किस तरह ये ख्याल आया कि अनमोल वेलफेयर को हम ज्वाइन करें? शहजाद भाई ने, वसीम ने या किसी और ने आपको इनवाइट किया? कैसे आना हुआ? लास्ट ईयर मैंने चक्कर लगाया था फरवरी में 2022। तो इन लोगों ने जो भी आते थे तो उनके सामने ये अपने अनमोल वेलफेयर सोसाइटी को सामने कर लेते कि भाई ये काम हम कर रहे हैं। तो हमारे साथ भी इन लोगों ने ये आगे कर लिया कि ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ मसले बन रहे हैं जो माशाल्लाह ये इनके काबू में था, लेकिन ये हेल्प और लोगों को भी इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। तो इन लोगों ने हमारे साथ वो बात की तो हमें हमारे ऊपर बहुत अच्छी लगी। और क्योंकि ये चीज़ जो है ना सबको अपनाना चाहिए कि भाई जो खिदमत हो रहा है तो उसमें हिस्सा लेना चाहिए। तो हमने भी फिर कहा कि भाई हम हाजिर इंशाल्लाह आपका साथ है इंशाल्लाह। किसी भी वेलफेयर सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग होने के लिए उसके डोनर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। जितना अच्छा डोनर होगा तो उतनी अच्छी जो है ना वो वेलफेयर आगे चलती है। डोनर के हवाले से आप बताएं कि आपने क्या क्या चीज़ों में आपने डोनर मतलब एज डोनर आप आए और आपने क्या पार्टिसिपेट किया अनमोल वेलफेयर के साथ? पहले तो हम माशाल्लाह ये दूसरी साल है कि हम उधर भी एक सेमिनार अनमोल वेलफेयर सोसाइटी के हिसाब से कर लेते हैं। और इस साल तो हमने एक वीडियो प्रोग्राम भी बनाया था, वैसा स्टोरी, जो इनका जो 6-7 साल से जो मेहनत है उसमें जो है ना हमने इंट्रोड्यूस किया और अपने गांव वालों को भेजा कि भाई ये काम हो रहा है। क्योंकि हम खुद अलबत्ता वैसा के रहने वाले हैं और मोहब्बत वाले भी हैं, गांव के साथ मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन खुद हमें पता नहीं था कितने काम इन लोगों ने किया था। तो उसके बाद जो है ना और मज़ीद जो है ना दिल चाहता है कि भाई इनके साथ हेल्प करें। और डोनर जो है, जो मेन डोनर्स है हर शहर में तकरीबन माशाल्लाह हमारा डोनर है। ऑक्सफोर्ड में है, शेफील्ड में है, ओल्डम में है, बर्नी में है, ब्रैडफोर्ड में तो है ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्योंकि ये जो भी काम करते हैं तो उनके सामने उनका जो वीडियो या उनका हालात बता देते हैं तो वो बहुत खुश है। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे से और भी इंशाल्लाह वो खुश होंगे। किसी भी जगह हम जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, किसी इवन कि किसी हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहाँ पर भी कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है। ठीक है, हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, पार्क में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, कहीं पे भी हम जाते हैं, कोई ना कोई एक चीज़ अट्रैक्ट करती है। अनमोल वेलफेयर में कौन सी ऐसी चीज़ आपको अट्रैक्ट इतना किया कि आप इसका हिस्सा बन गए? सबसे पहले जब मैं आया था 12 साल के बाद चक्कर मैंने लगाया था, तो मैं देख रहा था कि सफाई जितना मैंने पहले जब मैं गया था तो उस वक्त उसके बाद तो मैंने सुना और भी हालात बहुत ख़राब हुआ था, लेकिन उस ज़माने से भी माशाल्लाह बेहतरीन सफाई था। एक तो ये था। दूसरा यानी फर्स्ट अट्रैक्ट आपका जो है वो था कि यहाँ की सफाई जो है बहुत अच्छी है। माशाल्लाह सफाई जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा था जगह जगह पर जो है ना वो ठहरान जिसको कहते हैं ना वो पड़े हुए थे, कोई भी नजर नहीं आ रहा था। डेरान मतलब कचरे के जो ढेर है, पश्तो में उसको डेरान। असल में यूके से आए, कुछ बातें आपको सही समझ नहीं आ रही होंगी, तो कोशिश ही करता हूँ कि ये वो और भी मतलब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें। जी प्लीज़। तो वो देखकर जो है ना वो मैंने नहीं देखा तो मैं खुश हो गया। और बदबू भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त जब आते थे तो इनसे उन चीज़ों से बदबू भी आ रहा था, तो वो भी नहीं था। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था उस वक्त कि भाई ये अनमोल वेलफेयर सोसाइटी कर रहे हैं। उस वक्त मुझे मालूम। फिर पानी की तरफ आ गए। फिर पानी की तरफ जब मैंने सुना कि भाई हमारा इधर प्लांट लगा हुआ है वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम, तो मैं इतना वो यकीन नहीं था मुझे कि भाई ये पानी साफ़ होगा।
لیکن جب مجھے بتایا گیا تھا اور اس کا پورا ایکسپلینیشن حافظ شیس رحمان جو پہلے حصے میں اس نے انٹرویو دیا ہے، تو جب وہ میں نے سن لیا اور دیکھ لیا اپنے تو اور بھی خوش ہو گیا. میں نے کہا یہ تو بہت بڑی کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو زندگی بچانے والے کام ہیں. اس طرح کا پانی کا تو بہت ہی مسائل تھے اور بہت ہی لوگوں کے اوپر اثرات ہوتا ہے ہیلتھ ریلیٹڈ، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ بھی مسئلہ حل ہو رہا ہے. ریسائکلنگ پلانٹ تو یہ جب یہ حضرات آئے تھے تو اس کی وجہ سے یہ ہمارے پاس آئے تھے کہ بھائی ہمیں ایک چیز چاہیے کہ بھائی جو ہمارا یہ مسئلہ جو کچرے کا ہے یہ حل کر لے، اور وہ ایک ریسائکلنگ سینٹر. تو میں خود گیا تھا پہلی مرتبہ ان کے ساتھ مردان کو، تو ادھر ہم نے دیکھا تھا. تو وہ جب ہم نے دیکھا ہم نے کہا بالکل یہ چیز جو ہے نا وہ حل کرنے والا ایک آپشن ہے. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد میں نے بھی کہا کہ بھائی جو خدمت کر سکتے ہیں اب ہم سے پوچھ لیں گے. جو ڈونر بہت زیادہ اس وقت چاہیے ان کو ریسائکلنگ پلانٹ کے حوالے سے، تو ڈونیشن کیونکہ اس میں زیادہ چاہیے، تو ڈونر جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ ڈونیشن ہوگا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے کہ جو قدم انہوں نے اٹھایا ہے؟ انشاءاللہ وہ تو انشاءاللہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. میرا اپیل جو ہے اسپیشلی انگلینڈ والے ساتھی ہیں ہمارے جو دوست ہیں ادھر اور یعنی کہ دیکھنے والے، تو ان سے تو اسپیشل اپیل ہے، اور اسپیشلی خاص ویسا، کیونکہ یہ ویسا کا مسئلہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر ویسا والے اگر صرف اکٹھے ہو جاتے ہیں، اگر جمع ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ کوئی مشکلات نہیں ہے. البتہ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ بہت ایزی ٹارگیٹ ہے. ہر گاؤں والے اگر اپنی طرف سے کوئی ٹارگیٹ رکھتے تو انشاءاللہ یہ بہت آسانی سے ہو جائے گا. مین چیز جو ہوتا ہے پیسہ کا نہیں ہوتا ہے، آن دا گراؤنڈ ورک فورس ہے یا نہیں. اور ہمارا ادھر میں نے جو دیکھا ہے الحمدللہ میں اتنا مطمئن ہوں کہ بھئی یہ کرنے تو بجائے کیا یہ تو پورا سسٹم کو چلا سکتے آسانی سے، لیکن ہمارا تعاون کے ساتھ انشاءاللہ اور آسان ہو جائیں گے. بہت شکریہ آپ کے ساتھ. سوسائٹی کے حوالے سے مولانا عالم زیب صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بتائیں کہ انمول ویلفیئر سوسائٹی کو آپ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر پایا اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارے اس گاؤں میں انمول ویلفیئر سوسائٹی غالباً 2018 سے کام کر رہی ہے. وسیم بھائی ہیں، شہزاد بھائی ہیں، حافظ شیس صاحب ہیں، حافظ عزیز بھائی اور دیگر ساتھی بہت سارے ماشاءاللہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. تو فوائد تو اگر ہم گنیں تو بہت وقت لگ جائے گا. الحمدللہ گاؤں کے حوالے سے ان بھائیوں نے بڑی محنت کی ہے. خصوصاً میں یہ اس پہ بات ضرور کروں گا کہ انہوں نے جو پہلا قدم صفائی پہ اٹھایا، جس کی بہت اشد ضرورت تھی گاؤں کو. جیسے کہ باقی ساتھیوں نے کہا کہ گلی گلی اور راستوں پر کچرا پڑا ہوتا تھا، اور جگہ جگہ پر ہمیں یاد ہے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ڈھیر ہوتے تھے، تو اتنی گندگی ہوتی تھی کہ پورے محلے میں بدبو پھیل جاتی تھی، تو نالیاں بھی بند ہو جاتی تھیں. تو یہ ان بھائیوں کا شکریہ کہ گاؤں والوں پر ان کا بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ. اور کئی دفعہ میں نے الحمدللہ جمعے پہ بھی بات کی اپنے محلے میں کہ آپ تو ان بھائیوں کا احسان مانیں کہ انہوں نے اپنا وقت نکال کر اس پہ توجہ دے رہے ہیں. اور یہ 200-300 روپے آپ سے جو لے رہے ہیں یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، لیکن گلی گلی کو صاف کر رہے ہیں، گھر گھر آ رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں کچرا. تو الحمدللہ اللہ ان کو اور توفیق دے، قبول فرمائے. اس کے علاوہ انہوں نے ماشاءاللہ بہت سی چیزوں پہ کام شروع کر دیا ہے. صفائی کے بعد انہوں نے دیگر چیزوں پر، جس میں پانی، یہ جو واٹر فلٹریشن لگایا انہوں نے ماشاءاللہ، یہ ہو گیا. یا اس کے علاوہ انہوں نے ایمبولینس کا کام شروع کیا ماشاءاللہ. ایمبولینس کتنی ہے اس وقت انمول ویلفیئر سوسائٹی کے پاس؟ ان کے پاس ابھی ایک گاڑی ہے، لیکن کیونکہ ہمارا گاؤں بہت بڑا گاؤں ہے، اچھا، اور اس کے لیے یہ ایک گاڑی میرے خیال میں کم ہے. بہت کم ہونا چاہیے ان کے پاس 1-2 گاڑیاں اور بھی ہونی چاہیے، تاکہ اگر یہ ایک گاڑی وقت پہ موجود نہ ہو، ڈرائیور نہ ہو، یا کسی جگہ پہ گاڑی گئی ہو تو دوسرے آدمیوں کو ضرورت پڑنے پر آسانی ہو. تو مطلب مزید جو لوگ ہیں وہ ڈونیٹ کریں، تاکہ ہم لوگوں سے اپیل کریں گے کہ ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ آسانی کے ساتھ ان کاموں کو اور آگے بڑھا سکیں. اچھا، اس کے علاوہ اور بتائیں انہوں نے جو اور کیا ایسے نئے کام کیے جس سے آپ لوگ مطمئن ہیں؟ کیونکہ آپ تو ماشاءاللہ اس علاقے کے کرتے درتے ہیں، علماء ہیں، کیونکہ عالم جو ہوتا ہے وہ سارا کچھ اسی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو انہیں کو ہی فالو کرتے ہیں. تو آپ کسی بھی علاقے میں جب آپ جو ہوتے ہیں وہ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں.
تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ ان بھائیوں نے ابھی جو کام نیا نیا کیا، ابھی پچھلے دنوں انہوں نے وہ پروگرام بھی رکھا تھا ریسائیکل پلانٹ کے افتتاح کے حوالے سے، اور اجازت نامہ جو ان کو موصول ہوا، تو اس حوالے سے یہ جو کام کر رہے ہیں ریسائیکل پلانٹ پہ، تو یہ تو میرے خیال میں جیسے کہ میں نے سنا ہے پنجاب میں ہی نہیں ہے جی ایسے ہی ایسے تو ہی، یہ بالکل تو ایسے ایک بہت بڑی اس علاقے کے لیے اور خصوصاً اس گاؤں کے لیے اور ان بھائیوں کے لیے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ ان کو یہ ان کے ہاتھوں یہ کام کرا رہے. تو یہ تو بہت بڑا اچھا کام ہے کہ کچرا جمع کرنا وہ تو اپنی جگہ پہ ایک بات ہے، لیکن آخر جمع کرنے کے بعد اس کا بھی تو کوئی حل ہونا چاہیے، ورنہ جہاں جمع کیا جائے گا پھر اس جگہ کا کیا کریں گے، کتنا جمع کریں گے، کیا ہوگا اس کے ساتھ. تو یہ پلانٹ جو یہ لگا رہے ہیں ریسائیکل پلانٹ ساتھی، یہ بہت اچھا کام ہے. اس کے لیے تو کافی ہینڈسم اماؤنٹ کی ضرورت بھی ہے. یہ جس طرح بھائی کہہ رہے ہیں کہ کروڑوں کے حساب سے اس کی ضرورت ہے مالیت کی، تو اس میں تو میں یہ سمجھوں گا کہ گاؤں کا ہر ایک آدمی ان کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق تعاون ضرور کرے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ یہ کر سکے، چاہے گاؤں کے ساتھ ہی گاؤں میں رہ رہے ہیں، باہر کی دنیا میں ہیں، باہر گاؤں کسی ملک میں ہیں، تو سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. یہ آپ اپیل کر رہے ہیں سب سے؟ جی الحمدللہ یہ اپیل ہے میری سب بھائیوں سے، خصوصاً اپنے گاؤں والوں سے، کہ اس میں کوئی بھی پیچھے نہ رہے، ہر ساتھی ان کے ساتھ ضرور